اللہ 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 اللہ۔ وہ معلوم ہے صحابہ کو نبی کا طریقہ اتنا پسند تھا کہ ہمارے نبی نے قربانی کے مسئلے بتائے۔ بولو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی قربانی آنے والی نا، اس کے مسئلے بتائے تو ہمارے نبی نے یوں مسئلہ میں یوں اشارہ کیا، 4 قسم کے جانور ایسے ہیں جن کی قربانی کرنا جائز نہیں، یعنی 4 بکرے یا مینڈے ایسے ہیں جن کی قربانی کرنا جائز نہیں۔ کل ہمارے نبی نے اپنے زمانے میں مسئلے بتائے۔ ہمارے نبی جب اللہ کی رحمت میں پہنچ گئے، وصال مبارک ہو گیا، ایک لمبا زمانہ گزر گیا اور یہ قربانی کا سیزن آیا، جیسا ابھی سیزن آیا ہے قربانی کا سیزن آیا، اور ایک صحابی منبر پر کھڑے ہو گئے۔ وہ صحابی کا نام ہے حضرت برا بن عازب۔ کیا نام ہے؟ حضرت برا کیا نام ہے ان کا؟ برا بن عازب۔ وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اسی طرح اشارہ کیا، کہا میرے نبی نے فرمایا تھا آپ لوگ سب جانور لے کے آ گئے ہو، بکرے اور مینڈے سب لے کر آئے ہو، لیکن میرے نبی نے 4 طرح کے بکرے کی قربانی کو ناجائز جائز قرار۔ اور پھر کیا ہوا معلوم؟ آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا آپ رو کیوں رہے؟ آپ تو مسئلہ بتا رہے۔ کہا میرے کو یاد آیا میرے نبی نے بھی ایسے ہی 4 انگلیوں کو اوپر کیا تھا۔ بولو سبحان اللہ، ہم بھی کریں گے، بولو کریں گے، بولو کرو 4 انگلیوں کو اوپر کیا تھا۔ پھر انہوں نے کیا کیا معلوم؟ حضرت برا نے اپنی 4 انگلیوں کو دیکھا اور کیا کہا معلوم؟ اصابعی اکثر من اصابعہ واناملی اکثر من اناملی۔ میں نے بھی 4 انگلیوں کو اوپر کیا، لیکن میری انگلیاں حضور کی انگلیاں کے مقابلے میں بہت چھوٹی ہے۔ یہ میرے انگلی کے جو پورے ہیں وہ میرے نبی کے انگلی کے پوروں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ انگلی جو آسمان کی طرف اٹھتی تھی، جو چاند کے بھی 2 ٹکڑے ہو جاتے تھے، وہ انگلی تو آسمان کی طرف اٹھتی تھی تو ڈوبا ہوا سورج بھی واپس آ جاتا تھا۔ وہ تو جب گھر میں آتے تھے تو ان کے تلوے کو حضرت جبرائیل بھی آ کے چوما کرتے تھے۔ تو میری انگلی تو میرے نبی کی انگلی کے مقابلے میں بہت کمزور ہے، میرے پورے تو میرے نبی کے مقابلے میں بہت حقیر ہے۔ یہ کہہ کر برا رونے لگے تو جو نبی نے اشارہ کیا تھا انہوں نے بھی اشارہ کیا۔ پھر سب نے پوچھا کون سے 4 قسم کے جانور کی قربانی جائز نہیں؟ فرمایا میرے نبی نے فرمایا جس کا آنکھ سب سے زیادہ معذور ہو، وہ جانور جس کی آنکھیں میں وہ معذور ہو، اس کی قربانی کرنا جائز نہیں۔ نمبر 2، جو قربانی جو جانور لنگڑا، چلنے میں تکلیف محسوس کرتا ہو، لنگڑا ہے، بولو اس کی قربانی جائز نہیں۔ نمبر 3، بیمار، اتنا بیمار کہ اس میں کوئی گھوٹا نظر نہیں آتا، ایسے کی قربانی کرنا جائز نہیں۔ اور نمبر 4، اتنی بڑی عمر کا جانور جو لڑکھڑاتے رہتا ہے اور بڑی عمر کا ہو گیا ہے، مرنے کے قریب ہے، بولو اس کی قربانی کرنا بھی جائز نہیں۔ یہ 4۔ لیکن مجھے اس وقت قربانی کے مسئلے مسائل نہیں بتانا، وہ تو مولانا عبدالحق صاحب بتائیں گے، یہاں کے مفتیان کرام بتائیں گے۔ مجھے تو اس وقت یہ بتانا کہ ان کی انگلیاں اٹھی اس لیے کہ میرے نبی نے بھی ایسی 4 انگلیوں کو، اور لیکن فرمایا میری انگلیاں ان کی انگلی مبارک کے مقابلے میں۔ تو میرے دوستو، یہ جو ہم جمع ہوئے ہیں آج بہت مبارک مقصد سے جمع ہوئے ہیں، اور ایک ہی پیغام میں آپ کو دوں گا، پھر وہی پیغام پہ آ رہا ہوں جو شروع میں نے کہا تھا، تقویٰ یعنی گناہوں سے اپنے آپ کو۔ بیٹا یہ بیڑی، یہ سگریٹ، یہ تمباکو، یہ گٹکا، یہ دارو، یہ جوا، یہ MD پاؤڈر، یہ کھانسی کا سیرپ، کیا ہے میرے پیارو؟ مت کرو نا میرے پیارو، ہاتھ جوڑ کے بھیک مانگتا ہوں مت کرو۔ آج سے ارادہ کرو گناہ نہیں کروں گا۔ کون کون ارادہ کرتا؟ دونوں ہاتھ اوپر کرے، بولو گناہ نہیں کروں گا، بولو نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ نہیں بولو نا گناہ۔ اچھا اب گناہ نہیں کریں گے، یہ تو آپ نے کہہ دیا، اس کے لیے علاج کیا کرنا؟ بھائی گناہ نہیں کریں گے، نہیں سمجھے آپ لوگ؟ بولو نا، پھر بولو گناہ کریں گے۔ ہماری ماں بہنیں بھی دل میں بولتی ہو کہ گناہ کریں گے، نہیں۔ موبائل کا گناہ نہیں، دارو کا گناہ نہیں، جوا کا گناہ نہیں، یہ رشوت کا گناہ نہیں، یہ بیڑی، یہ سگریٹ، یہ تمباکو، یہ گٹکا، کچھ نہیں، بولو کچھ۔ لیکن ایسا تھوڑی کہ کچھ نہیں بولے تو ہو گیا، عادت پڑ گئی ہے، گٹکے کے بغیر چلتا نہیں ہے۔ میرے پیارو،
جو ڈاکٹر آپ کو بتاوے ڈائبٹیز ملیریا پریشر ہے کینسر ہے ہاں ٹی بی ہو گئی ہے اور ڈاکٹر چلا گیا تو ڈاکٹر ہے کہ حجام ہے بیماری بتا کے چلا گیا دوا کون دے گا تو میں بھی یہ بولوں گناہ مت کرو گناہ مت کرو گناہ مت کرو بیڑی نہیں سگریٹ نہیں تمباکو نہیں گٹکا نہیں دارو نہیں شراب نہیں رشوت نہیں جوا نہیں ماں باپ کی نافرمانی نہیں آپ کہو گے مولانا بولے گناہ مت کرو گناہ مت کرو گناہ مت کرو اور مولانا چلے گئے تو ایسے مولانا کا کیا کرے جو خالی بتا کے چلے گئے نہیں میں دوا بھی دے کے جا رہا ہوں کیا دوا دے کے جا رہا ہوں معلوم ہے 2 دوا دے کے جا رہا ہوں کون کرے گا دونوں ہاتھ اوپر کرے دونوں ہاتھ اوپر کرے 2 دوا آٹومیٹک گناہ چھوٹ جائیں گے ارے بولو گناہ آپ کو چھوڑنا نہیں پڑے گا آپ کے سامنے گٹکے کا پیکٹ آئے گا نا آپ کا دوست کہے گا لے پھینک دے بند کر دیا ارے تو نے بند کر دیا 15 سال سے گٹکا کھاتا ہے بند کر دیا کہا میں نے ایسے ڈاکٹر کا علاج کیا ہے کہ گٹکے کو دیکھتا ہوں تو میرے کو نفرت آتی ہے بولو سبحان اللہ کیا علاج کیا ہے میرے دوستو 2 علاج ہے جس میں پہلا علاج ہے 5 وقت کی نماز ہاتھ اوپر کرو بولو سبحان اللہ بولو سبحان اللہ بولو سبحان اللہ کتنے وقت کی نماز اللہ نے کیا فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ والمنکر اللہ کہتے ہیں میرا بندہ سب ڈاکٹر کو چھوڑ دے اللہ کہتا میرے سے بڑھ کر کوئی حکمت والا نہیں ہوگا 5 وقت کی نماز پڑھ لے تو نماز پڑھتا جائے گا میں گناہ چھوڑاتا چلا جاؤں گا بولو سبحان اللہ تو کریں گے بولو ایک کام کریں گے اور دوسرا کام کیا کرنے کا معلوم صرف 24 گھنٹے میں 3 منٹ نکالو کتنی ارے بولو نا کتنی کیا کرو معلوم دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ گناہ چھوڑا دے نا اللہ صبح ہوئی اللہ صبح میں کرنے کا اللہ فجر کی نماز پڑھا اللہ اب پورا دن اللہ وہ بیڑی سگریٹ تمباکو گٹکا دارو اللہ چھوڑا دینا اللہ نہیں چھوٹتا اللہ میرے سے نہیں چھوٹتا بتاؤ مانگتے جاؤ گے اللہ دے گا کہ نہیں دے گا آپ نے نام سنا ہوگا خواجہ داتا رحمت اللہ علیہ کا نام سنا خواجہ داتا رحمت اللہ علیہ انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے ایک گنہگار بولو ایک آواز نہیں آ رہی آپ کی ایک روزانہ گناہ کرے اور پھر بازار میں جا کے بولے میں نے یہ گناہ کیا سب کو بولے لیکن رات کو جب آوے نا رات کو اپنے گھر پہ آوے وہ زمانے میں تو چراغ ہوتے تھے نا وہ چراغ کی لائٹ بند ہو جاوے نا پھر اللہ میرے کو معاف کر دینا اللہ میرے کو معاف کر دے صبح ہوئے پھر شیطان بھڑکاوے پھر گناہ کر اور صرف گناہ کرے نہیں بلکہ سب کو جا کے بولے میں نے ایسا کیا میں نے ایسا کیا میں نے ایسا کیا کوئی ڈانٹے کوئی ہنسے کوئی مسکرائے کوئی دھکا دے لیکن رات کو آوے اللہ میرے کو معاف کر دینا اللہ میرے کو معاف کر دے معلوم ہے ایسا 70 مرتبہ گناہ کیا کتنی مرتبہ 70 مرتبہ جب 70 مرتبہ گناہ کیا سب کو بتایا رات کو آ کے لائٹ بجھایا اور جب ہاتھ اٹھانے گیا تو کہا نہیں اوپر والا بھی کہتا ہوگا کتنا مانگے گا 70 مرتبہ تو توبہ توڑ دیا 70 مرتبہ تو توبہ توڑ دیا تیرے سے بڑا جھوٹا کون تیرے سے بڑا فراڈ کرنے والا کون تیرے سے بڑھ کے دھوکہ دینے والا کون تیرے سے بڑھ کر مکار کون اس نے کہا نا میں آج دعا نہیں کروں گا کیونکہ وہ بھی سوچے گا روز رات کو جھوٹ بولتا ایک رات جھوٹ بولے 2 رات جھوٹ بولے 70 رات ہو گئی جھوٹ بولتا ایسا کر کے اس نے ہاتھ نیچے رکھا غیب سے اللہ کی آواز آئی میں نے دروازہ بند نہیں کیا تو نے کیوں بند کر دیا میں نے دروازہ بند نہیں کیا تو نے دروازہ کیوں بند کر دیا میرا بندہ مانگتا جائے گا میں معاف کرتا جاؤں گا اس نے زور سے چیخ ماری اور رو دھو کر مانگا اور اسی وقت اللہ کو پیارا ہو گیا بولو انا للہ و انا الیہ راجعون بخشایا اللہ کی رحمت میں پہنچ گیا تو میرے دوستو 2 کام ہم لوگ بھی کریں گے پہلا کام بولو 5 وقت کی اور دوسرا کام کتنی منٹ رونے کا صبح میں دوپہر میں جب موقع ملے اللہ اللہ میرے سے نہیں ہوتا اللہ بہت کوشش کیا اللہ حرام کاری نہیں کرنے کا ہے اللہ حرام خوری نہیں کرنے کا ہے اللہ حرام بولی نہیں کر لیکن اللہ ہو جاتا ہے اللہ معاف کر دے اللہ معاف کر دینا 1 دن نہیں 2 دن نہیں اللہ کے دربار میں دیر ہوگی مگر اندھیر نہیں ہوگا میرے دوستو بولو سب کریں گے انشاءاللہ آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین